صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کے وہ مجاہد جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سارے اندرونی اور بیرونی فتنوں کا سامنا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر بہت زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ہر دفعہ یہ حملے ناکام رہے۔ ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں موجود تھے۔ دو گھڑ سوار جن میں ایک لڑکی اور دوسرا آدمی تھا ان کے کمانڈر کے پاس آ کر رکے۔ لڑکی کا نام موبی اور آدمی کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ یہ دونوں گھڑ سوار صلیبیوں کی طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی غرض سے بھیجے گئے تھے۔ یہ دونوں باپ اور بیٹی بن کر آئے تھے۔ لڑکی نے کمانڈر کو یہ ظاہر کروایا کہ اس کا باپ گونگا اور بہرا ہے۔ لڑکی نے کمانڈر کو بتایا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتے ہیں۔ کمانڈر نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مصروف ہیں، آپ مجھ کو اپنا مسئلہ بتائیں۔ موبی نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کی بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ میں اپنی فریاد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہی بتاؤں گا۔ پھر ان دونوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حضور پیش کیا گیا۔ کمانڈر نے سلطان کو بتایا کہ لڑکی کا باپ گونگا اور بہرا ہے۔ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئی اور بتایا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمانڈر نے اس کو اغوا کیا اور اس کو 2 سال تک اپنی بیوی بنائے بغیر اپنے ساتھ رکھا۔ پھر جب سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ جب میں اپنے گھر آئی اور میرے باپ نے میری شادی کرنی چاہی، ہر کسی نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں فحشہ اور بدکار ہوں۔ لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے زمین اور مکان کا مطالبہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، میں تم کو زمین اور مکان دے دوں گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے مشاہدہ کیا کہ لڑکی کا باپ جس کو اس نے گونگا اور بہرا ظاہر کیا، وہ یہ ساری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کے ارد گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے اور ان کے پیچھے جا کر اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور اس کو زمین پر گرا دیا۔ ناظرین، سکہ جب زمین پر گرا اور ٹن کی آواز آئی تو آدمی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی کا شک حقیقت میں بدل گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنا خنجر نکالا اور آدمی کی گردن پر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی ذرا سے بھی مزاحمت کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ یوں اللہ پاک کی مدد اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی بدولت دونوں قاتل جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکار کرنے آئے تھے وہ خود ان کے ہاتھوں شکار ہو گئے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔